والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرا محترم بھائی اور بہنوں، دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو یہ بتانا ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا کیا مقام رکھا۔ ایک بات یہ کرنی ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کے ذریعے سے کاروان زندگی کو چلایا ہے، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ وہ کہاں سے ملے گی، کیا ہوتی ہے وہ اچھی خوبصورت زندگی؟ یہ مختصر دونوں چیزوں پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے مٹی اکٹھی کروائی، پانی ڈلوایا، اسے چھوڑ دیا، اس پر سورج کی آگ پڑی، وہ گارا بن گیا، وہ سیاہ ہو گیا، بدبودار ہو گیا، حما مسنون۔ پھر جب وہ کچھ وقت گزر گیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے پتلا بنایا۔ یہ پتلا کتنی دیر پڑا رہا اللہ جانتا ہے۔ پھر جب اللہ نے روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا، روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے۔ پتلا ایسے ہی ننگا پڑا ہوا تھا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں داخل فرماتے۔ جب اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، نہ مٹی اکٹھی کروائی، نہ گارا بنوایا، نہ پانی ڈلوایا، نہ اسے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑا، نہ اس کا پتلا بنایا۔ جیسے آدم کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی حوا کے ساتھ بھی اللہ کر دیتے، دو پتلے بنا دیتا اللہ تعالیٰ کٹھے، اور دونوں کو ایک ہی دفعہ روح ڈال کے کپڑے پہنا کے جنت میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے عورت کی بنانے میں بھی اس کی عزت اور احترام کو نمایاں کیا۔ ننگا پتلا پڑا ہوا ہو، فرشتوں کے لیے تو دونوں بیکار چیزیں تھیں کہ یہ کون ہے کیا ہے، لیکن اللہ نے پہلے دن سے عورت کو پردے میں رکھا۔ اس کے لیے پتلا نہیں بنا، اس کا وہ بدن مٹی کا بنا ہوا سامنے نہیں کیا، جنت میں پہنچا دیا۔ آدم علیہ السلام کے اندر تنہائی کا احساس پیدا کیا، کسی کے ساتھ ہونے کی طلب پیدا کی۔ جنت کے باوجود دل خوش نہیں ہے، کوئی خلا ہے، کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بعد یہ خلا، یہ کمی، یہ انتظار، یہ عورت کی عظمت اور عزت کو بڑھانے کے لیے۔ جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو سلا دیا، اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلو میں ایک خاتون ہے، پورے لباس، ایک دم دل ان کی طرف کھنچتا ہے، لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، حوا۔ یہ بات تو اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری دنیا میں یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت کوئی نہیں پیدا کیا۔ سب سے خوبصورت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بنایا، لیکن یہ بات بہت کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اور قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی اس میں حوا سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں آئی۔ اللہ نے سب سے خوبصورت حضرت حوا کو بنایا، سب سے حسین۔
اور اماں ابا دونوں کا قد 130 فٹ تھا. 130 فٹ. جو جنت کا اصل قد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اسی قد پہ لے جائے گا. یہ تو ٹائم کے گزرتے 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 وقت خود کھساتا ہے. چیز کا استعمال جو ہوتا ہے نا چیز کو کم کرتا ہے, اس کی حجم کو کم کر دیتا. ایسے ٹائم نے ہمیں چھیلا ہے اور چھیلتے 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 یہ قد آ بچے ہیں. جنت والے نے واپس 130 فٹ پہ لے جائے گا. وہ ایک زمیندار نے اپنے مراسی کو گھوڑا دیا کہ اس کی مالش کرو. وہ مالش کرنے کھڑا ہو گیا. مراسی بڑی نازک قوم ہوتی ہے. زمیندار گھر گیا, وہ جا کے سو گیا. پیچھے چور آیا اور گھوڑا لے کے بھاگ گیا. جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا تو گھوڑا تو ہے نہیں, میری تو آج خیر کوئی نہیں. وہ گھر گیا اور خرگوش اپنا لا کر نہ باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. زمیندار باہر نکلا, وجہ کہ میرا گھوڑا کی دیکھ لیا کھڑوتا ہے کہ فٹے منہ گھوڑا ہے تو خرگوش ہے, کیسا ہی گھوڑا ہے, ساری رات مالش کیتی ہے تو گھس 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 کے خرگوش ہے. تو وہ مراسی کی بات تو لطیفہ ہی ہے, لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. حقیقتاً ایسا ہوا ہے. 130 فٹ سے گھٹتے 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 یعنی کتنے سالوں کا کتنا زمانہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. یہ قیامت کے قریب قد اور چھوٹے ہو جائیں. پھر جن کے نصیب میں جنت ہوگی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے اور ان کی ہائٹ دوبارہ 130 فٹ کر دی جائے گی. تو اللہ نے خواتین میں حضرت حوا جیسا کسی کو نہیں بنایا, سب سے حسین. تو جنت کو بھی خوبصورت بنایا. آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کیا, ان کا دل لگنے لگا. تو نکاح ہوا. ہمارے نبی کی فضیلت پہلے دن سے چل رہی. نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر ادا کرو. کہیں گے کیا مہر ادا کرو؟ تو جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی تھی. اللہ کہہ دیتے یہ سونا اٹھا کے اس کے قدموں پہ قربان کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہی تیری بیگم کا مہر. پہلا رشتہ جو اللہ نے قائم کیا اس کائنات میں وہ خامد اور بیوی. عورت کا سب سے پہلا روپ وہ بیوی اور آخری روپ بھی بیوی ہے. آخری کیسے؟ جنت میں ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ اور ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ جوڑا جوڑا زندگی گزاریں گے. جو زندگی کی آخری اور ابدی شکل ہے, اگرچہ سب قریب ہوں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ قریب ہوں گے, لیکن رہن سہن ہر جوڑے کا الگ الگ. تو ابتدائی رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا خامد اور بیوی, اور آخری رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا جنت میں خامد اور بیوی کا. باقی جتنے رشتے ہیں ان کے لیے چند آیات, اور خامد اور بیوی کے رشتے کو چلانے, باقی رکھنے, کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرنے, نہیں صلح کی شکل تو جدا ہونے کے لیے سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری ہیں. سینکڑوں. پوری صورت ایک گھر کی آبادی کے اصول بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری. ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے, ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے. باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. ہماری اولاد, ہم کسی کی اولاد, یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اچھے ہوں برے ہوں, فرما بردار ہوں نافرمان ہوں, اولاد ماں باپ, یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. بھائی بھائی, بہن بھائی, بہنیں بہنیں, یہ رشتے ٹوٹتے نہیں. صرف کائنات میں ایک رشتہ ہے خامد اور بیوی,
جو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن میں اتاری ہیں. اور یہ عورت کا پہلا روپ ہے بیوی، اور خامند کا اور مرد کا پہلا روپ ہے خامند. ماں باپ کی شکل بعد میں بنی، بہن بھائیوں کی شکل بعد میں بنی، چاچے تائے نانے دادے دادیاں پھوپھی پھوپھی، یہ ساری شکلیں بعد میں بنی ہیں. سب سے پہلی شکل کسی مرد کی خامند ہے اور کسی عورت کی بیوی. یہ بنیادی رشتہ ہے. جب یہ خوبصورت بنتا ہے تو سارے رشتے خوبصورت ہو جاتے ہیں. جب یہ رشتہ بگڑتا ہے تو آگے ساری نسل بگڑ جاتی. اس لیے شیطان روزانہ اپنی جو کچہری لگاتا ہے تو وہ اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھائی آج کی کیا کارگزار ہے. روزانہ ہے اس کی روزانہ. بڑے بڑے گناہ بتاتے ہیں شیطان، یہ کروایا یہ کروایا یہ کروایا، کفر شرک قتل شراب زنا ڈاکے چوریاں. وہ چپ کر کے سنتا ہے، کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا، وہ کرتا رہتا. ایک کالا سا پتلا سا لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حضور میں نے خامد اور بیوی کو لڑا دیا. تو وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے شاباش تو اصل کام کر کے آیا. پھر اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، پھر اس کو گلے لگاتا ہے، پھر اپنی چیئر پر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہ اس نے اصل کام کیا ہے. تمہارے سارے کام چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ انفرادی نوعیت کے ہیں. خامد اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اولادیں برباد ہو جاتی ہیں. قابل رحم، چونکہ میرے پاس بہت سے واقعات آتے ہیں، تو خامد نے ظلم کیا چھوڑ دیا تو بچوں کو دیکھ کر خود بخود رونا آتا ہے. بیوی بدتمیز نکلی، اس نے گھر چھوڑ دیا، بچے پھینک دیے. بچوں کو دیکھ کے رحم آتا ہے، رونا آتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو سب سے زیادہ قرآن نے، میرے رب نے جو عورت کو ہائی لائٹ کیا بطور بیوی کی کیا. ہمارے ماحول میں ماں کا بڑا مقام ہے، اس پر بہت آیات ہیں، لیکن بنیادی رشتہ اللہ نے بیوی اور خامد بنایا ہے جس سے نسل بنتی ہے، چلتی ہے. اور یہ اللہ کو ان کی محبت اتنی پسند ہے کہ یہ دنیا ہے اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اگر خامد بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر آپس میں وہ صلح کر لیں، آپس میں صلح کر لیں، تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے. اللہ کو اتنی پسند ہے یہ صلح. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی رشتہ کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان تیرے اللہ کی نشانی، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات تیرے اللہ کی نشانی ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور یہ سمندر میں کشتیوں کا چلنا تیرے رب کی نشانی ہے. تو اللہ نے بہت سی چیزوں کو اپنی نشانی بتایا ہے، لیکن کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا کہ یہ میری نشانی ہے. صرف ایک رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا. یوں کہا من آیاتہ ان خلقکم من تراب، میری کتنی بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں مٹی سے انسان بنایا. تم کیسی شکلیں ہو، کیسے بولتے ہو، ادھر تم مر صاحب دغا دغا بولتے ہیں، ویسی تسی بولتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تم انسان بن کے، مرد عورت بن کے بیٹھے ہو. اچھا میں اگلی آیت چھوڑتا ہوں، اس سے اگلی آیت من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری کتنی بڑی نشانی ہے، میں نے زمین آسمان بنایا. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانیں الگ، تمہارے رنگ روپ چہرے الگ، یہ میری کتنی بڑی نشانی. پھر اللہ کہتا ہے من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے، تمہیں سلا بھی دیتا ہوں اٹھا بھی دیتا ہوں، کہ تم کاروبار زندگی کے لیے باہر بھی نکلتے ہو، گھر بھی آتے ہو. یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا،
میرا آپ کا دماغ کہہ رہا ہے بالکل صحیح، واقعی بہت بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی۔ پھر اللہ کہتا ہے من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، ابھی دکھا رہا ہے نا کہ میری نشانی تو میں بادل دکھاتا ہوں، بارش دکھاتا ہوں، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے، زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس پر انسانی عقل ساتھ ساتھ چل کے کہتی واقعی۔ اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس کو سن کر شاید آپ بھی حیران ہوں گے، مستورات بھی حیران ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا، یہ بھی میری زمین آسمان جیسی بڑی نشانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور اس کو دو کے درمیان ذکر ہے۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب، میری بہت بڑی نشانی تمہیں مٹی سے بنایا۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بنانا۔ اس کے درمیان میں اللہ لے کر آ رہا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے انسانیت کو خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا، اس کو میری نشانی، اور اس میں میں نے سکون ڈالا، محبت ڈالی، ہمدردی ڈالی۔ کسی رشتے میں تین صفتیں بیان نہیں ہوئی، کسی رشتے میں کو اللہ نے تین چیزوں سے مزین نہیں فرمایا۔ خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے فرمایا سکون پیدا کیا، محبت کو پیدا کیا، اور ہمدردی کو پیدا کیا، غم خواری کو پیدا کیا۔ صرف خامد اور بیوی کے رشتے میں اس چیز کو، اور سب سے طاقتور لفظ استعمال کیا یہاں یتفکروا۔ جو غور کرے گا نا اسے ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ آگے ہے للعالمین، آگے ہے یسمعون، آگے ہے یعقلون۔ آیت کے آخر میں یہ ایک لفظ آتا ہے، تو ایک لفظ ہے یتفکرون، ایک ہے للعالمین، ایک ہے لقوم یسمعون، ایک ہے لقوم یعقلون۔ یعقلون، یسمعون، عالمین میں سب سے طاقتور لفظ ہے یتفکرون۔ یہ کھوپڑی استعمال جو کرے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ خامد اور بیوی کا رشتہ اس کائنات کا سب سے عظیم اور بڑا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے کہا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ ساری دنیا ایک مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس مختصر سے سامان میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے، نیک عورت، سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی سرمایہ۔ پھر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بچی کو بیوی کے روپ میں ڈھالنے پر ملتا کیا ہے۔ میرے نبی نے کہا جس کی 3 بیٹیاں اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، 2 انگلیاں ملائیں ایسے۔ ایک نے کہا اگر 2 بیٹیاں ہوں پھر، تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ایک صحابی کا وہ کہنے کہ یا رسول اللہ ایک ہی ہو تو پھر دوئی دا چکر ہی مک گیا ہو۔ تو آپ نے کہا جس کی 1 بیٹی ہے اس نے اس کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کے، وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہو جائے۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے، 10 بیٹوں کی شادی کرے، کوئی جنت کا وعدہ کرے، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ 1 بیٹی کو کسی کی بیوی کے روپ میں بنا کے پیش کر دے تو میرا رب کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں، یوں ہو جائیں، ایسے ہو جائیں۔ اور بیٹی کے روپ میں یہ فضیلت سنائی، یہی بہن بن جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں، جس کو 2 بہنیں دی، اس نے بہنوں کی شادی کی
بہنوں کا حق ادا کیا، بس کا باپ مر جاتا ہے، بھائی باپ بن جاتا ہے. تو کچھ بھائی ہوتے ہیں جو بہنوں کا حق ہی کھا جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ بھی پیلے کرتے ہیں، ان کا حق بھی دیتے ہیں. ہمارے دیش میں بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، نہ پٹھانوں میں، نہ پنجابیوں میں، نہ بلوچوں میں، نہ سندھیوں میں، سارا بیٹی اٹھا کے لے جاتے. تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے عورت کے ظلم کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اس پر یہ ظلم ہوگا. پوری دنیا میں عورت کمزور ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس نے 2 بہنوں کے ہاتھ پیلے کیے ان کا حق ادا کیا، حق ادا کیا. جو باپ کی وراثت میں خود جو کمائے وہ نہیں، جو باپ کی وراثت میں ہے اس میں سے اس کو سرخرو کیا تو جنت اس پہ واجب ہوگی، جنت میں جائے. جیسے چوری کا مال حرام ہے، بہنوں کا حق کھا جانا حرام. ایسے جیسے چوری کا مال، یہ بڑے چور ہیں جو اس کا مال لوٹتے ہیں جو اسی پیٹ سے پیدا ہو جس سے بھائی پیدا ہو، جس نے اسی چھاتی کا دودھ پیا جس کا بھائی نہیں، جو اسی باپ کی پشت سے نکلی جس سے بیٹا نکلا. لیکن یہ بہن کا چور بنا ہوا ہے، یہ سب سے گندا چور ہے، برا چور. میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب، ان کے لیے شہد کی ایک بوتل لے کر گیا. اس وقت شہد کی بوتل 10 روپے کی آتی، 10 روپے. تو میں نے جا کے پیش کی، کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہمارے اپنے باغ کی ہے. اپنے باغ سے میں نے اتروایا تھا، لے کر آ گیا. تو 10 روپے کی بوتل ہے. اور میرے استاد کا سوال دیکھو، فرمانے لگے، اس وقت میرے والد بھی زندہ تھے، والد فرمانے لگے یہ بتاؤ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ دیا تھا؟ اس سوال اور شہد کی بوتل میں جوڑ کے آئے، اگر تیرے باپ نے میرے دادا کی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو، میری پھوپھیوں کو حصہ دیا تو یہ شہد میرے لیے حلال ہے، اور اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے. یہ سوال. میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. اللہ نے امتحان میں ڈالا ہی کوئی نہیں، چونکہ اگر ہوتی کدی نہ دینا. کون دینا؟ دینا ہی کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں. میں بہن کا بھی کوئی حق ہوتا پتہ نہیں، داج دے چھڑے، داج ہماری پنجاب میں داج دے چھڑے، بس ہوں مگرو لو. تو وہ تو میں نے کہا کہ استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. تو وہ ہنس پڑے، کہنے کہ اچھا تو پھر تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کو اس میں جمع ہی کوئی نہ ہوں، میں تو اس میں جمع ہی کوئی. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے رکھ دو. بہن کا حصہ کتنا شریعت میں ضروری ہے. ایک میرے استاد نے شہد کی بوتل پر سوال کر کے مجھے موت تک کے لیے بیدار کر دیا. میں کب سے یہ پیغام بیانوں میں سناتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو کا حق پہچانو، ورنہ جیسے کسی اور کا حق لے کے مر گئے تو جنت کی ہوا نہیں لے سکتا آدمی، ایسے جو بہنوں کا حق لے کے مر گئے وہ کہاں سے جنت کی ہوا لے سکتا. پھر یہی جب ماں بن جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا کروں؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ماں تو فوت ہو گئی. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے. کہا جا اس کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا. سبحان اللہ، کیا عجب بات. گناہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان کی چیز. اور میرے نبی کہہ رہے ماں کی خدمت کر، وہ نہیں اچھا جا ماسی کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. خود آپ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک ماں جی میں حاضر ہوں. یہ کعبہ قوسین او ادنا، اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کر یہ تمنا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کی خدمت کرتا.
میں اپنی ماں کے پاؤں دھوتا. اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا, مجھے قرآن کی تلاوت سنائی تھی. میں نے پوچھا کہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے کہا حارثہ بن نعمان, وہ تو مدینے میں ٹھہری تھا, مرے ہی کوئی نہیں, تو یہاں جنت میں آواز کیسے؟ تھوڑے سے لوگ ہیں اور مائکرو فون لگا ہوا ہے کہ آواز جائے, اور وہ مدینے میں اور آواز جنت میں, کہ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ, ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنو. سبحان اللہ. تو حارثہ کی تلاوت جنت میں جا رہی ہے, اس کے پیچھے ماں کی خدمت, اس کے پیچھے ماں کی دعا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اویس اپنی جنت کی طرف چلیں گے اپنے جنتیوں کے ساتھ. چلتے چلتے جب جنت کے قریب دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی لوگوں کو جانے دو, اویس کو روک دو. تو اویس پریشان ہو جائیں گی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. وہ کھڑے ہوئے ہیں تو کہیں گے یا اللہ مجھے اپنے دروازے پہ آ کے کیوں روک لی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو دوزخ کے لوگ کھڑے ہوں گے, مرد عورت. تو اللہ فرمائیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا ہے, یہ تیرے سامنے جہنمی ہے, جس کی شفاعت کرے گا تیری تو خیر جنت میں ڈال دوں. اس کے پیچھے کوئی جہاد, تبلیغ, نماز, ذکر, تلاوت, تہجد نہیں, صرف ماں کی خدمت. اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے, اس کا نام ہوگا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا مراد. اویس بن عامر, اس کا قبیلہ ہوگا مراد, اور مراد کی شاخ ہوگی کرن, کالے رنگ کا ہوگا, درمیانے قد کا ہوگا. اس کو برس پھل بیری کی بیماری ہوئی تھی, وہ ٹھیک ہو گیا, ایک نشان باقی ہے. جب وہ آئے تو تم اور علی اس سے دعا کرانا, تم اور علی. اویس کرنی عمر اور علی کے ایک ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے. وہ صحابی, عشرہ مبشرہ, خلفاء راشدین, یہ تابعی, اللہ کی قسم صرف امت کو پیغام دینے کے لیے کام کیا کہ میرے نبی آگے دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا. تو پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ عمر اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا خوش کر دیا ہے کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کرتے تھے جب خلیفہ تھے, ہر سال حج میں اعلان کرتے ہوئے کوئی اویس کوئی اویس, وہ کو ملا ہی نہیں. ایک سال انہوں نے کیا کیا, سورے حاجی اکٹھے کر لو جہاں جبل ابی قبیس, جہاں اب پیلس بنا ہوا ہے, مہمان خانہ ہے شاہی, اس کے سامنے سب کھڑے کر دے. کہا بھائی باقی سارے بیٹھ جاؤ, یمنی کھڑے رہو. وہ یمنی کھڑے رہے. پھر کہا باقی سارے بیٹھ جاؤ, مراد والے کھڑے رہو. تو باقی سارے بیٹھ گئے. مراد قبیلہ, میں گیا ہوں اویس کرنے کے گاؤں بھی, ان کے علاقے میں, ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں 4 سال پہلے. کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا گاؤں, اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں وہ پیدا ہوئے, جہاں پروان چڑھے. صنعا سے کوئی پونے گھنٹے کے فاصلے. پھر کہا تھا بھائی مراد والے بیٹھ جاؤ, صرف کرنی کھڑا رہے. تو ایک آدمی بچا, ایک. کہا تم کرنی ہو؟ کہ جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں, میرا بھتیجا ہے, میرے بھائی کا بیٹا. اچھا. تو کہنے لگا امیر المومنین آپ کیوں پوچھتے ہوتے ہیں؟ تو ذرا پاگل سا ہے, دیوانہ سا ہے. تو عمر رونے لگے کہ نہیں وہ نہیں, تم دیوانے ہو. وہ حج پہ آیا کہ جی آیا. کدھر؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے. اونٹ چرانے. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور نکل پڑے عرفات کی طرف. جب عرفات پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ چل رہے تھے اور اویس قرنی ایک کیکر کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے. تو یہ دونوں حضرات ان کے پاس جا کے بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آ گئے,
تو نماز ذرا مختصر کی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا میرے بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. اچھا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہہ رہے بھائی ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ وہ تو جانتے نہیں تھے، پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. وہ کہنے لگے بھائی آپ کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ کیا غرض ہے آپ کو میرا نام پوچھنے سے؟ تو حضرت علی بول پڑے کہ یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر وہ کانپ گئے، کہنے لگے حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ دونوں کو نہیں پہچانتا، میں تو پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا اویس ہو؟ کہ جی میں اویس ہوں. اچھا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. تو وہ گھبرا گیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں میری اوقات ہے میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے امر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ جب اویس آئے تو اس سے دعا کروا کہ تو نے ماں کی خدمت کر کے وہ مرتبہ پایا ہے کہ جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تیرے ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. تو ان دونوں کے لیے دعا کی. تو حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس مدینے رہو گے؟ کہنے لگا نہیں. کدھر رہو گے؟ کہا کوفے رہو گے. کہا میں وہاں کے گورنر کو پیپر دے دوں کہ تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، کوئی وی آئی پی بن کے نہیں رہنا چاہتا. کوفے چلے گئے. اگلے سال حج میں کوفے کے کوئی سردار آئے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے پوچھا اویس کے سال میں تھا؟ کہا جی خستہ ہی حال ہے، فقر فقر. ارے وہ بہت عظیم آدمی ہے، اس کا یہ قصہ ہے، ابھی تم جب جاؤ تو اس سے دعا کروا. جو حج سے واپس آئے تو اویس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچو دریائے فرات پر نفل پڑھ رہے تھے. وہ جا کے بیٹھ گئے، نفلوں سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے اویس میرے لیے دعا تو کرو. وہ فرمانے لگے حج پہ تم گئے دعا میں کروں؟ تم دعا کرو، تم حاجی ہو. کہ نہیں یار تم دعا کر. تو کہنے لگے کہیں عمر سے تو ملاقات نہیں ہے تمہاری؟ اس نے تو نہیں بتایا تمہیں؟ کہا ہاں میری امیر المومنین سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور رات کو اپنا بوریا بستر اٹھا کے کوفے سے بصرے چلے گئے کہ ادھر تو اب میں بزرگ بن جاؤں گا، لوگ میری ملاقاتوں کو آئیں گے. تو یہ ساری کہانی آج 1400 سال کے بعد جو میں دہرا رہا ہوں، ان کے کسی جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تہجد، روزے کی وجہ سے نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو ہر روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت بخشی ہے، اور سب سے بنیاد اس میں جو بنتا ہے رشتہ، وہ خامند اور بیوی کا رشتہ بنتا ہے. اور بھائیو پھر جنت کا قصہ بھی سن کہ جنت میں بھی اللہ عورتوں کو مردوں سے پہلے داخل فرما، چاہے مرتبہ کسی کا کم ہے یا زیادہ ہے. کس لیے؟ کہ جا کر اور جنت کا لباس پہن کر جنت کے حسن و جمال سے مزین ہو کر اپنے خاندوں کا استقبال کر. پھر جنت میں ایک مناظرہ ہے ایمان والی عورتوں کا اور جنت کی حوروں کا. اللہ نے مرد عورت کو مٹی سے بنایا، جنت کی لڑکی کو مشک عنبر زعفران سے بنایا. لہٰذا اس کا میٹیریل، اس کا جسم، ہم تو اس کو نہیں پہنچ سکتے، ہم تو مٹی سے بنے. تو ایک مجمع ہوگا جس میں جنت کی حور، بہت بڑا مجمع ہوگا، وہ ایمان والی عورتوں پر فخر کریں گے کہ ہم ہمیشہ زندہ ہیں، موت نہیں دیکھی. نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں دیکھا. ونحن الناعمات فلا نباس، ہم ہمیشہ راضی ہیں، کبھی لڑائی نہیں کی. ونحن الراضیات فلا نسخط، اور ہم کبھی چھوڑ کے نہیں گئے، ہمیشہ اپنے گھر والے کے ساتھ ہیں. ونحن المقیمات فلا نرحل. اب یہ چار باتوں میں ایک بات بھی دنیا کی عورت میں نہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، چھوڑ کے جانا. کبھی موت چھڑوا دیتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑا چھڑوا دیتی ہے، چاروں چیز. تو اس کے جواب میں ایمان والی عورتیں کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات فما صلیتن،
ہم نے نمازیں پڑھی، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. وَنَحْنُ الصَّائِمَاتُ فَمَا صَمْتُنَّ، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے. وَنَحْنُ الْمُتَوَضِّعَاتُ فَمَا تَوَضَّعْتُنَّ، ہم نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سردیوں میں تم نے وضو نہیں کی. وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ فَمَا تَصَدَّقْتُنَّ، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، تم نے خرچ کوئی نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَغَلَبْنَهُنَّ، تو اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورت پہ عزت مرتبہ عطا فرمائے گا، اور یہ بلندی اور عزت اور مرتبہ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا. 70,000 گنا کا مطلب ہے لامحدود. 70 عربی میں لامحدود کے لیے آتا، کوئی اس کی حد نہیں ہوگی. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی حور کا درجہ بڑا ہے؟ النساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا. کہا ام سلمہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے. کہا بما، وہ کیوں یا رسول اللہ؟ وہاں بھی یہی سوال تھا. وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی، موت کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، پخانہ کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، اور ہم مٹی گارے سے بن کے موت بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی اللہ کی اطاعت، ان 3 کاموں کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کی عورت پر بہت عالی مقام نصیب فرمائے گا. البس اللہ وجوہہن النور، اللہ اپنے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور کی تجلی ڈالے گا. وجسادہن الحریر، اور انہیں ریشم کے قیمتی لباس پہنائے گا. امشاتہن الذہب، اور ان کی کنگھیاں اللہ تعالیٰ سونے کی بنائے گا. جو لباس اللہ پہنائے گا، عام طور پر یہ جو گول فراق سا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس کی گولائی ہوتی ہے. جنت میں اس فراق کی گولائی 3 میل ہوگی. 3 میل میں یہ پھیلا ہوا ہوگا. اس کو اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کا دھاگا نور سے بنے گا. نور کا وزن نہیں ہوتا، کاٹن کا وزن ہے اور پولیسٹر کا وزن ہے، اس لیے اس کو اٹھانا بھی مشکل ہے. لیکن جنت میں جو اللہ کپڑا بنائے گا اس میں وزن نہیں ہوگا. جب وہ 30 میل کے دائرے میں گھومے کہ وہ نور سے بنا ہوگا اور نور کا وزن نہیں ہے. اور وہاں کپڑے لینے کے لیے بازار جانا نہیں ہے. اللہ نے ہر جنتی کو، ہر جنتی مرد عورت کو ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، بس صرف اس پر پھول ہیں بڑے بڑے، صرف ارادے کا اظہار ہوگا کپڑے. تو ایک یہ جو موبائل کیمروں میں ایک جو ایسے فلیش آ رہا ہوتا ہے فوٹو لینے کا، ایسے ایک فلیش آئے گا، اور کیا ہوگا، کپڑے پہنے کتنے ہوں گے. ابھی تو ہم نے ایک جوڑا پہنا ہے، اوپر جرسی ہے، اوپر چادر ہے. گرمیوں میں موٹے کپڑے اتر جاتے ہیں، لیکن پتلا کپڑا بھی وزن رکھتا ہے. ہر مرد عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنائے گا. 100 ہر جوڑا. اب میرے چادر کے پیچھے قمیض چھپ گئی ہے، قمیض کے پیچھے بنیان چھپ گئی ہے، اور جرسی کے نیچے کرتا چھپ گیا ہے. یہ 100 جوڑے الگ الگ نظر آئیں گے. آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، اور باقی 99 جوڑے، 100 جوڑے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے پورے نظر آئیں گے. ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پر اللہ تعالیٰ میک اپ کی پرچھائیاں لائے گا جو اس کے حسن و جمال کو اس کے لباس کے ساتھ زیادہ کرے گی. اب یہ 100 جوڑے پہننا بھی اوکھا ہی کام میں باہمالا ہے، جب چوڑ کے پاپا اتارنا بھی بڑا اوکھا کام. ساری جنت میں لانڈری کوئی نہیں، واشنگ مشین کوئی نہیں، تو کرے گا کی؟ تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سارا کام اللہ اپنے ذمہ لے گا. صرف ہر مرد عورت خواہش کرے گا کپڑے چاہیے، تو ایک روشنی کا جھماکہ آئے گا. اور جب آپ اپنے آپ کو دوبارہ دیکھو گے یا دیکھو گی تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں، ایک بیگ کوئی بھائی تھے کپڑے رکھ لو، کوئی الماری کوئی نہیں بھائی یہاں کپڑے لٹکا دو. پوری جنت اس طرح کوئی نہیں. نیشنل والے تو مر گئے تھے. پوری جنت اس طرح کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں. تمنا ہے، خواہش ہے. دونوں بیگم میاں بیٹھے ہوں گے،
ایک فرشتہ نوک کرے گا تو خادم پوچھے گا جی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ آ کر اجازت مانگے، اجازت ملے گی، ویسے اس نے تھال اٹھایا ہوگا اور آ کر دونوں کے سامنے رکھے گا، جی حضور یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا، اس کے اوپر ایسے ریشمی کپڑا ہوگا، تو ایسے وہ کپڑا اٹھائیں گے تو اس کے نیچے پھل پڑیں گے، وہ پھل دیکھ کر کہیں گے یہ اللہ نے بھیجا ہے، کہ جی کہیں تو میں نے ابھی کھایا، تو وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ذرا چیک کر لیں، تو جب یہ اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالیں گے، اس کی جنت میں اگر 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ٹھیک، تو جب یہ ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گی، ایک ٹکڑا، اس شہنشاہ کی قسم جو سن رہا ہے، اس ایک ٹکڑے میں 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ محسوس ہوگا، 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ الگ 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 محسوس ہوگا، پھر آواز آئے گی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، میرے بندے وہ اور تھا جو تو نے پہلے کھایا، یہ اور ہے جو تو اب کھا رہا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ اس زندگی تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے اور آخرت کے، ہمارے اور اللہ کے، ہمارے اور جنت کے درمیان ذریعہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، جنہوں نے زندگی سکھائی، وہ خوبصورت زندگی۔ میری دوسری بات آ رہی یہاں تو میں نے کو چھوٹو تو فٹو دمڑ صاحب تو ذکری ساڑھو تے سائرن میں جا چھڑے یہ پٹھانا دا ککڑ چپ نہیں کرے جلدی رکھو، کوئی نسواری نہ کھائے اس نے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہا پوچھا کوئی افسوس نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا۔ میں نے کہا دمبڑ صاحب نے اس کو نسوار کھلائے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ان سارے رشتوں میں خوبصورت زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی والے اخلاق۔ اتنے بڑے گھر سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، اور وہ مائدی جھگی کے جھونپڑے سے زندگی بدصورت نہیں بنتی ہے، بہت بڑی گاڑی پر بیٹھ کے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، اور چمچی رکشے پر بیٹھ کے زندگی بدصورت نہیں بنتی ہے۔ زندگی اندر کی چیز ہے، اس کی خوبصورتی بھی اندر ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ پچھے بیڑے وچے جھیڑے پچھے ونج مہانے ہو، یہ اپنے اندر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ زندگی اندر پروان چڑھتی ہے، اندر سے صحت اچھی ہو تو چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ سرخی پاؤڈر سے سیاہی، چہرے کی سیاہی کو کتنا کچھ چھپا سکتا ہے، ایسے میرے بھائی بہنوں زندگی اندر جب خوبصورت ہوتی ہے تو سارا گھر خوبصورت ہوتا ہے، سارے رشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب زندگی اندر سے بگڑتی ہے تو گھر بھی ویران ہو جاتے ہیں، زندگی بھی ویران ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ میرے نبی کی عمر 25 سال ہے، آپ شادی کر رہے ہیں 40 سال کی عورت کے ساتھ، لڑکی نہیں عورت، آپ لڑکے ہیں 25 سال کی، آپ فرماتے ہیں مجھے تو 20 سال کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کی ایک منگنی ٹوٹی، ایک منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی، ان سے منگنی ہوئی ٹوٹ گئی۔ ایک شادی سے بیوہ ہوئی ابو حالہ، اسے 2 بچے، ایک بچہ ایک بچی۔ پھر دوسری شادی سے بیوہ ہوئی ابن عابد، اس سے ایک بیٹا
اس کا نام کہیں ملا نہیں ہوگا کہیں، لیکن میری نظر سے نہیں ملا. 2 شادی سے بیوہ ہوئی، 1 منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، جبکہ جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. میرے نبی نے ان کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے. جب آپ 50 سال کے ہوئے، حضرت خدیجہ 65 سال کی ہوئی، اللہ نے ان کو بلاوا دیا، تشریف لے گئیں. 50 سے 63 13 سال میں آپ نے 10 شادیاں کی. شوق کا زمانہ تو پہلے گزر چکا ہے، اب یہ کیوں ہو رہی ہیں شادی؟ بھائیو، میری بہنوں، نماز پڑھنا عادت نہ ہو تو مشکل نظر آتا ہے، لیکن کیا مشکل ہے؟ 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ ٹائم چاہیے، نماز پڑھی جاتی. روزے کی تھوڑی سی جنگ ہے گرمیوں میں. آج کل کے روزے کیا روزے، گرمی میں تھوڑی سی مشقت آتی ہے، لیکن چند گھنٹے کی مشقت. سب سے زیادہ جو انسان ٹوٹتا ہے، مرد یا عورت، وہ معاشرت میں ٹوٹتا ہے، گھر کی زندگی میں ٹوٹتا ہے. کہ اسلام کا مشکل حصہ ہے گھر کی زندگی، اور اسی میں ساری آسانیاں چھپی ہوئی ہیں، اسی میں ساری خوبصورتی چھپی ہوئی ہے، اسی میں سارا حسن چھپا ہوا ہے. ایک مصنوعی حسن کے لیے بیوٹی پارلر پر 4 گھنٹے لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، دلہن کو 4 5 6 گھنٹے بیٹھاتے ہیں، تب جا کر اس کا ایک روپ بنتا ہے. ایسے ہی بھائی بہنوں، اصل خوبصورتی کو لینے کے لیے آدمی کو زندگی بھر کا روزہ رکھنا پڑتا ہے، تو اس کی زندگی انتہائی حسین ہو جاتی ہے. جو بھی اپنے گھر کو آباد کرنا چاہے، جس رشتوں کو بھی آباد کرنا چاہے، خامند بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ اولاد کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، بہن بہن کا رشتہ ہے، ساس اور بہو کا رشتہ ہے، چاچے تائے بھتیجے کا رشتہ ہے. سب جگہ ایک اصول چلے گا، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق. آپ نے 11 گھر آباد کیے. ایک آپ کو حدیث سناؤں تاکہ میری بات کی تائید ہو جائے. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. آپ نے کہا لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آئے، پھر میں نے یہ کام کیا. تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھیں، آسمان سے حکم آیا، آپ نے قدم اٹھایا. یہ 11 گھر کیوں آباد کیے؟ ہر مزاج کی عورت کے ساتھ نباہ کر کے دکھایا، ہر قوم، قبیلے کے اندر، قبیلے کے باہر، حتیٰ کہ نسل برادری کے باہر شادیاں کر کے دکھایا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے. اس میں آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کا سلوک ہے. بیوی کا رشتہ تو بہت بڑا رشتہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، نہ تھپڑ مارا، نہ ڈانٹ ڈپٹ پلائی، نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا. خادم کے ساتھ آپ کا یہ سلوک تھا تو گھر والوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. عرب کے ماحول میں معشوق سے اظہار محبت، محبوبہ سے اظہار محبت ایک فخر کی بات تھی. شاعری بھری پڑی. عرب کا سب سے مشہور قصیدہ ایک عورت کے عشق میں ہے جو امرؤ القیس نے 90 اشعار کا لکھا، جو پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور ہو. لیکن بیوی سے اظہار محبت عرب کے ماحول میں موت. جیسے کوئی پٹھانوں میں کہہ دے مجھے بیگم سے محبت ہے، دمڑ صاحب کہہ سکتا ہے سب کے سامنے. تو ماحول ہے کہ کوئی سردار عرب اپنے ماحول میں بیوی سے مجھے پیار ہے کہہ نہیں سکتا، اس کی جرت نہیں. معشوقہ کے لیے اشعار پڑھ دے گا، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ. میں آپ کو لیلا ایک ہمارا ہیر رہا جائے تھا وارش آتا دماغ کم لگا تو لکھ چھڑی کتاب وڈی ساری. یہ لیلا مجنون صحیح قصہ ہے، صحیح قصہ ہے. لیلا خفاجیہ، لیلا اخیلیہ اور توبہ الخفاجی. مجنون کا نام تھا توبہ، یہ عراقی قبیلہ ہے، عراقی. اور اخیل یہ بھی عراقی قبیلہ ہے.
تو وہ لیلا کے اظہار محبت کو یوں کھل کے بیان کر رہا ہے کہ آج 1300 سال کے بعد میں سنا رہا ہوں وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. نام لیلا شعر میں آ گیا. دوسرا شعر كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَقَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ. یہاں بھی لیلا کا نام آ گیا. وَأَغْبَتُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِفُ. یہاں بھی لیلا آ گیا. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِ جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ. 4 شعر میں نے آپ کو سنائے. ہر شعر میں لیلا 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 لیلا. لیکن اسی ماحول میں بیوی سے محبت کرتا ہوں موت تھی. کوئی جرت نہیں کرتا تھا. یہ ماحول سمجھ میں اوہ ہاں ہوں تو کرو. اچھا ٹھیک. اس ماحول میں ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں عمر بن عاص یا رسول اللہ من احب الناس الیک. آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کان میں نہیں پوچھا. وقت